مومن جو عبادات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا حج کرتا ہے یا صدقات دیتا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال اس کی قبر میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ و عم نوالہ ان اعمال صالحہ کو قوت گویائی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اے انسان، آج تیرے احباب بھی تجھ کو چھوڑ کر چلے گئے، تیری اولاد بھی تجھ کو چھوڑ کر چلی گئی، تیرے دوست بھی تجھ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ہم آج تیرے ساتھ ہیں اور ہم ہی تیرا ساتھ دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے ہمیں قبر میں بھیجا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اعمال صالحہ جو ہیں وہ انسان سے قبر کے اندر سوال کرتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عذاب کے فرشتے مومن کے قدموں کی طرف کو آتے ہیں تو نماز سامنے آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اے عذاب کے فرشتوں، تم دور ہو جاؤ، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ یہ ان قدموں پر کھڑے ہو کر لمبی لمبی عبادات کرتا تھا اور محض اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرتا تھا، اس لیے تم اس کے قریب مت آؤ، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ جب وہ عذاب کے فرشتے سر کی طرف کو آتے ہیں تو پھر روزہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عذاب کے فرشتوں، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، یہاں سے تم چلے جاؤ، کیونکہ اس نے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، پورے دن اس نے کھانا پینا اور تمام لغویات کو چھوڑ دیا، صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس نے صبر و تحمل کیا، اور بے مثال صبر و تحمل کہ اس کے سامنے کھانا بھی موجود ہے، اس کے پاس پانی بھی موجود ہے، اس کے پاس دوسری چیزیں بھی موجود ہیں، مگر یہ صرف صبر اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے حکم کی اطاعت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور روزے کے اندر بے انتہا صبر و تحمل ہے۔ وہ عذاب کے فرشتے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف کو جب جاتے ہیں تو پھر صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور حج، یہ سارے اعمال صالحہ سامنے آتے ہیں اور ان عذاب کے فرشتوں کو روکتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، یہ اللہ کا صالح بندہ ہے، اللہ کا دوست اور محبوب بندہ ہے، اس نے بڑے نیک کام کیے ہیں۔ آج وہ سارے نیک کام اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اور اس کی طرف سے سفارش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ پیارے عزیزوں، یہ ماہ مبارک جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کثرت سے نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اس میں اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے غربا اور مساکین کے اوپر صدقہ کریں، تاکہ یہ اعمال صالحہ قبر کے اندر ہماری تنہائی کو دور کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ تو نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لی، اور جنت کا بستر لا کر اس کی قبر میں بچھا دیا جاتا ہے، جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کے اندر جو ہے وہ جنت کی قندیل روشن کر دی جاتی ہے، اور قیامت تک اس کی قبر نور سے منور رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔